الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ محرم الحرام سن 1441 ہجری کا موقع ہے جب میں بیمار کربلا کا خطاب، بیمار کربلا کا پیغام کوفہ کے غداروں کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ شیعی مؤرخ الیعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے انہو لما دخل علی ابن الحسین الکوفہ، علی ابن الحسین زین العابدین بیمار کربلا جب کوفہ میں داخل ہوئے، رآ نساءها یبکین ویصرخن، بیمار کربلا نے کوفہ کی عورتوں کو چیختے اور چلاتے ہوئے سنا اور دیکھا۔ فقال، بیمار کربلا نے کہا، ہؤلاء یبکین علینا فمن قتلنا، یہ سب ہمارے اوپر آہو بکا کر رہے ہیں، تو ہمیں قتل کرنے والے کون ہیں؟ کون ہیں جنہوں نے ہمیں قتل کیا ہے؟ یہی آنسو بہاتے ہیں مگرمچھ کے، اور انہوں نے ہی ہمیں قتل بھی کیا ہے۔ اٹھاؤ الاحتجاج للطبرسی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ فمن قتلنا، فمن قتلنا، زین العابدین بیمار کربلا کوفہ کے غداروں کو اور خائنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، هل تعلمون انکم کتبتم الى ابی وخدعتموہ، تم لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ تم لوگوں نے میرے باپ کے پاس خطوط لکھے تھے، وخدعتموہ، اور تم لوگوں نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، وَأَعْطَيْتُمُوهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، اور تم لوگوں نے میرے باپ کو اپنا عہد و پیمان اور عہد و میثاق دیا تھا۔ ثُمَّ قَاتَلْتُمُوهُ وَخَذَلْتُمُوهُ، اور پھر تم لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ جنگ کی اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بِأَيِّ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، غدارو، کن آنکھوں سے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو گے؟ یقول لکم، محمد رسول اللہ تم سے کہیں گے، قاتلتم عترتی، میرے خانوادے کو، میرے خاندان والوں کو تم لوگوں نے قتل کیا، وانتہکتم حرمتی، اور میری حرمت کو پامال کیا، فلستم من امتی، تو تم لوگ میری امت سے خارج ہو۔ اے شیعہ لوگوں سنو، امت محمدیہ سے خارج تم لوگ، تمہارے آباء اجداد جنہوں نے آل بیت کو قتل کیا ہے، یہ میں نہیں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، تمہارے امام زین العابدین بیمار کربلا کی یہ بات ہے، بیمار کربلا کا پیغام، کربلا کے غداروں کے نام سنو۔ کہتے ہیں تاریخ الیعقوبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، 235 پر۔ تم کیا کہو گے؟ اے غداروں، ماتم اور شیون کرنے والوں، آہو بکا کرنے والے شیعہ لوگوں، سبائی ٹولہ، مجوسیوں، تم کیا کہو گے؟ بیمار کربلا کا پیغام تمہاری خست، تمہاری ذلت کے لیے کافی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور الزام
یزید بن معاویہ پر لگایا، جبکہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اٹھاؤ جلاء العیون، ملا باقر نے لکھا کہ حسین کو یزید بن معاویہ نے قتل نہیں کیا اور نہ قتل کا حکم دیا اور نہ ان کی شہادت پر راضی ہوا، بلکہ رنجیدہ ہوا، اور تم اپنے جرائم اور اپنے باپ داداؤں کے جرائم کو چھپانے کے لیے اہل سنت والجماعت پر الزام تراشیاں کرتے ہو۔ قاتلو آل بیت کے غداروں، سدھر جاؤ ورنہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور بیمار کربلا نے جس طرح سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہیں گے، اور تم کن آنکھوں سے محمد رسول اللہ کا دیدار کرو گے؟ بِأَيِّ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کن آنکھوں سے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو گے؟ یقول لکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہیں گے، قاتلتم عترتی، میرے خانوادے کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے، وانتہکتم حرمتی، میری حرمت کو پامال کیا ہے، فلستم بامتی، فلستم من امتی، فلستم من امتی۔ مسلمانوں تم بھی سنو ذرا سا، اور اس زمانے کے جو نیم رافضی، نیم سبائی یا سبائی کے دھوکے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ پیغام سنے، یہ بیمار کربلا کا پیغام ہے، یہ میرا یا کسی اور کا نہیں، بیمار کربلا، کربلا میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا اس نے بیان کیا ہے، اور تم آج بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے نہیں۔ اے سنیوں، تم بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہو، جس طرح سے حسین دھوکہ کھا گئے اور دھوکے میں آ کر مدینے کو چھوڑ دیا، مکہ کو چھوڑ دیا اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور کوفہ کے غداروں نے الکوفی لا یوفی، بالکل اس مسل کے مطابق غداری کی، حسین کو قتل کیا۔ لیکن آج تم بھی ایک سنی کو حسین کا قاتل قرار دیتے ہو۔ تم کیسے سنی ہو کہ شیعہ کی باتیں سنتے سنتے، ان کے آہ و بقا کو دیکھتے دیکھتے، ان کے گریہ وزاری کو دیکھتے دیکھتے، اور ان کے کھیل اور تماشے کو دیکھتے دیکھتے اس قدر متاثر ہو گئے کہ ایک سنی کو حسین کا قاتل تم قرار دے رہے ہو؟ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ حسین کا قاتل کوئی اور ہے، اور الزام کسی اور پر۔ دھوکہ تم بھی نہ کھاؤ، ہوش کے ناخن لو اور ان کتابوں کو ٹٹولو۔ ان روافض کے باپ داداؤں نے جو جرم کیا ہے، اور اتنے بڑے شرمناک کام ان کے باپ داداؤں نے کیا ہے، ان کو جاننے کی کوشش کرو۔ یہ ابن العلقمی کی اولاد ہے اور نصیر الدین طوسی کی اولاد ہے، جنہوں نے سنی حکومتوں کا خاتمہ کیا اور جنہوں نے ہلاکو اور تمام دشمنان دین سے سمجھوتا کیا۔ آج بھی تم دیکھو کون لوگ ہیں جو کفار اغیار سے سمجھوتا کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہیں۔ دیکھو وسیم رضوی کو دیکھ لو، اسی طرح سے نقوی کو بھی دیکھ لو، یہ وہ غداران ہیں جن کے آباء و اجداد کی گھٹی میں غداری پڑی ہوئی ہے۔ تم دھوکہ نہ کھاؤ، باز آ جاؤ مسلمانوں، سنیوں، کتاب و سنت کے پیغام لے کر دنیا کے سامنے عام کر دو، اور شیعیت، رافضیت، سبائیت اور مجوسیت کے آئینے کو ان کے سامنے پیش کر دو۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حسین کا اور آل بیت کا قاتل کون ہے۔